نہیں بجٹ پہ کہ گروتھ ریٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جب ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری نہیں آئی۔ 2.4 کھرب آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک سے آپ نے قرضہ لے لیا ہے، اور موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی معاشی مشکلات بڑھیں گی، اور آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی۔ آج اپنا جو ہے وہ بی سی آئی جو اپنا بزنس کانفیڈنس انڈیکس ہے، جو آپ کا چیمبر آف کامرس ہے اوورسیز کا، اس نے کہا ہے کہ اپنا 26% جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ اس اپنا مہینوں میں کم ہوا ہے۔ 26% مانگے تانگے کے ڈالروں سے آپ اپنا جو ہے روز معیشت کا اپنا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ 2 دن پہلے اپنا نیازی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ معاشی حالات بہتر نہیں ہیں۔ شکر ہے کہ 5 مہینے کمر توڑ مہنگائی کے بعد، ریڑھی والوں کو دکانداروں کا روزگار چھیننے کے بعد، قومی اسمبلیوں کے گونجنے کے بعد، پنجاب اسمبلی کے ایوانوں میں گالیاں گونجنے کے بعد، آپ کے وزیروں کے منہ سے غلیظ گفتگو نکلنے کے بعد، 5 مہینے بعد نیازی صاحب آپ کو ہوش آئی ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آپ ہی نے گالیوں سے قائد حزب اختلاف کی تواضع کی تھی اور گرفتار کر لیا آپ نے، جہاں پر آج تک جو ہے ایک پائی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی۔ تو اگر پاکستان کی پرواہ نہیں ہے تو کرتے جائیں یہ کام، ورنہ خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو پبلک سروس کمیشن کا جو کوٹا ہے وہ ہم 8% سے 28% لے گئے، جو جاب کا کوٹا ہے۔ میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ میں آپ سے کتابی باتیں نہیں کروں گا کہ آج میں آپ کو کچھ کہوں، کل آپ خود کہیں کہ جی وہ حمزہ شہباز نے بات کی تھی، وہ تو صوبہ منصوبہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں اپنا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حاصل پور بہاولپور اپنا روڈ، شاندار روڈ، 6 ارب کی ہم نے ساؤتھ پنجاب والوں کو تحفہ دیا۔ سپیڈ آف بسز دی ہم نے، میٹرو بس ملتان میں خدا کے فضل و کرم سے دی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہم نے 1 ارب سے کیرٹ کالج کی بنیاد رکھی، لیکن آج وہ منصوبہ جو ہے وہ زیر التوا چلا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ڈی ایچ او ہاسپٹل ہے، ہم نے ایئر فورس کے ساتھ مل کر ایک کامیاب تجربہ کیا، اور آج وہ اپنا جو ہے وہ بہت کامیابی سے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے وہاں پر خدا کے فضل و کرم سے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جائیں ذرا ادھر رحیم یار خان، جائیں وہاں دیکھیں، جا کے جو خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس دیکھیں، وہاں اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کریں، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ پروفیسر سے ملیں، تو آپ کو اپنے وعدے کی یاد ستائے گی کہ ہاں میں نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا۔ اور نیازی صاحب ایک اور بات، جب آپ کنٹینر پر چڑھ کر قوم سے سبز باغ کے وعدے کر رہے تھے، اس وقت سیلاب آیا تھا پاکستان میں، 2 کروڑ لوگ ڈوب گئے تھے سیلاب میں، اور آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور میں بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، وہ کنٹینر پر ڈانس کر رہے تھے۔ یہ میں نے نہیں دکھایا، میڈیا نے دکھایا ہے، اور شہباز شریف ادھر بیٹھ گیا تھا، جا کے ڈیرے لگا لیے تھے۔ ہم نے ان کی فصلوں کی بحالی کا معاوضہ بھی دیا، ان کے جانوروں کا چارہ بھی دیا، ان کی گھر کی چھتیں بھی ہم نے بنائیں، اور شہباز شریف تب تک واپس نہیں لوٹا تھا جب تک ان کی بحالی نہیں ہو گئی تھی۔ تو یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں قوم کے سامنے ہیں۔ ایک جھوٹ بولوں گا 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو سچ سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ نیازی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب میں ہمیں گالیاں ملتی ہیں، اس سے 22 کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا گالیوں سے، الزام تراشیوں سے، جھوٹی الزام تراشیوں سے 22 کروڑ لوگوں کے بچوں کا روزگار نہیں ملے گا۔ پاکستان پر رحم کریں،
ہم نے خدا کے فضل و کرم سے ڈی جی خان میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی. ملتان میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیب خدا کے فضل و کرم سے آج فنکشنل ہے. ہم نے وہاں پر وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنایا خدا کے فضل و کرم سے. لیا میں، راجن پور میں، مظفر گڑھ میں اپنا جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہیپیٹائٹس کلینکس بنائے. وہاں پر سی ٹی اسکین مشینیں وہاں پر آج اویلیبل ہیں. اور بزدار صاحب جو آپ کے انضمام پلس ہیں ان سے پوچھیں کہ 5 مہینوں میں 2 آئی جیوں کو، میں کسی ڈی ایس پی کی بات نہیں کر رہا، اور پھر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ ہے نیا پاکستان. ادھر سواتی صاحب کا ہوا وہ معاملہ تو آئی جی کو واٹس ایپ پہ چینج کر دیا. یہ ہے نیا پاکستان. وہ دورانی صاحب کی دہائیاں دیتے تھے کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں کیسی پولیس آ گئی ہے، انہوں نے بھی نو کانفیڈنس کر کر استعفیٰ دے کے وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ ہے نیا پاکستان. اور میں آج پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں گا، نیازی صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جائیں اس اپنا خلیل کے گھر جائیں جہاں پر ٹوٹی ہے، جائیں اس بچے کو جا کے دیکھیں جس کے ٹانگ میں آج بھی گولی کا زخم ہے، اس منیبا کی آنکھ میں جھانکیں جس کو ماں باپ کو اتنی بے دردی سے پولیس والوں نے گولیوں سے بھون ڈولا، اس کی آنکھوں میں بے بسی، یتیمی کا رنج و غم محسوس کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج اگر اسی دن جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اس پوری قوم نے جو وہ دل خراش واقعہ دیکھا ہے ان کے زخموں پہ بھی مرہم رکھی جاتی اور آج آپ کی بھی عزت ہوتی. کل اپنا جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ بزدار صاحب کہنے لگے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہو رہی ہے. بزدار صاحب میں کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اللہ سے ڈریں. جس دن آپ ان بچوں کے پاس پھول لے کے گئے جن کے گھر قیامت ٹوٹی، جن کے ماں باپ کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور آپ پھول لے کے گئے اور آج آپ اپنا جو ہے آپ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اپنا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. تو میں آج بھی کہوں گا کہ فی الفور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ورنہ یہ قوم جو ہے نہ اس کی تسلی ہوگی، نہ ان یتیم بچوں کی اپنا جو ہے وہ دکھ میں کمی واقع ہوگی. اور سچ سامنے آنا چاہیے. سچ کی خاطر میں لڑوں گا اور مجھے آخری حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا، لیکن ان بچوں کو انصاف نائی صاحب ملنا چاہیے. میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اس طرح. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے دان اسکول بنائے، رحیم یار خان میں، حاصل پور میں، مظفر گڑھ میں. ایچسن کالج کے اسٹینڈرڈ کے وہ اسکول ہیں جہاں پر اپنا جو ہے نا وہ لوگ بچے پڑھتے ہیں جو عام تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہاں پر ایجوکیشن کی بات کرتے تھے. 13% صرف اپنا اس بجٹ میں ایجوکیشن کا حصہ ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نئے پاکستان والے جو ہیں کس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ ایک ایک کر کر اپنے جھوٹ کو عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور میں نے آج ساؤتھ پنجاب کی بات کی ہے، میں نے آج بہاولپور کی بات کی ہے. مجھے نہیں شوق کہ وہاں پر اپنا جو ہے کوئی ہم حکومت کا ہمیں شوق ہے تو ہم یہ آج بات کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چلیں آپ کریڈٹ لیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. وہ لوگ بھی تو آپ کے وعدے تک رہے ہیں کہ کب وہ وعدہ وفا ہوگا. تو آئیے آغاز کریں. میں بہاولپور کی عوام کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے آج کے دن اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم غیر مشروط جو ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے اس بات کی. آئیے ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. میں ایک یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ الزام تراشیوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ کون سے منصوبے جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے ہیں اور کون سے منصوبے جو ہیں وہ آپ سے پہلی گورنمنٹ کے ہیں. اور یہ
ایک بڑا المناک واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایک جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، ہم نے بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ کر حلف اٹھایا کہ جمہوریت کی گاڑی کو چلنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ 26 ممالک سے ہم نے جو فورن ایسٹس کا معاہدہ کیا ہے وہ ہمارا کارنامہ ہے. میں پاکستانی قوم کو بچانا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ مسلم لیگ نون نے کیا. جمہوریت کی خاطر اپوزیشن میں خوش ہیں اور اپنا جو ہے وہ عزت جو ہے نا وہ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھنے سے نہیں ہوتی ہے، عزت خدمت کر کے لوگوں کے دل جیت کے ان کے دلوں میں گھر کرنے سے ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کریں گے اور تعمیری اپوزیشن کریں گے انشاءاللہ. 2019 میں پہلا ملین مارچ ہونے لگا ہے اور آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے. اس سے قبل بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے اور اس حکومت کے خلاف باہر نکلنا چاہیے. 17 فروری کے کیا ان کو ملین مارچ میں نون لیگ حصہ بنے گی اس حکومت کے خلاف؟ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ایک مشترکہ اپوزیشن اپنا پارٹی کا حصہ ہے، ہمارے اتحادی ہیں، ان سے صلاح مشورے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت نہایت قابل احترام ہے، جمہوریت کی ان کی بڑی کاوش ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پوری اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپوزیشن کرے گی انشاءاللہ. یہ سب یہ بتائیے گا، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ شریف برادران نے اسامہ بن لادن کے پیسے بھی نہیں چھوڑے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے بلنڈر کیا ہے بہت بڑا شہباز شریف کو چیئرمین بنا کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا. کیا کہیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا ماحول خراب ہے، پنجاب اسمبلی کا ماحول خراب ہے، ٹاک شوز کے اندر کس طرح اخلاق سے گری گفتگو ہوتی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس یہ سب یہ بتائیے گا کہ ہاسپٹل کے اندر جو اس وقت انتظامات کیے گئے ہیں نواز شریف کے لیے، اس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ آپ کی پارٹی مطمئن ہے یا کوئی مزید آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہارٹ سرجری ہوئی تھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں انہوں نے ان کو پورا 1 دن رکھا تھا. ان کی بلیڈنگ ہو گئی تھی. ان کے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے جو اپنا ہارٹ کی جو اپنا سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو اپنا جو ہے وہ ہمیں ان کا طبی معائنہ کرنا پڑے گا. تو ہم اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے معالج ہیں ان کے پاس ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. اور میں نے ابھی کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے، 3 مرتبہ اس قوم نے وزیر اعظم کے منصب پر اللہ کی مہربانی سے ان کو فائز کیا ہے. تو ان کے جو علاج معالجے کے اوپر اگر حکومت نے اس کے اقدامات